السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولوی سلمان، سب ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ جواب تو پورا ہو گیا تھا آپ کا۔ آپ نے جو کہا نصیحت کر دو، تو نصیحت تو کر دی میں نے، مگر ایک بات اور زائد جی میں آتی ہے کہ کہہ دوں، اسی کا تتمہ سمجھ لو، تکملہ سمجھ لو، اور اسی کا ایک حصہ سمجھ لو آپ، جو میں نے آپ کو نصیحت کی تھی۔ تو خیال آیا کہ چلو بعض مرتبہ ہوتا ہے یہ خاص، یعنی سائل کے سوال میں کوئی ایسی خاص طلب ہوتی ہے، طلب صادق ہوتی ہے، یا بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی دل میں بات آتی ہے کہ یہ بات بھی کہہ دو، تو وہ سائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے بہت سے لوگ نفع اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک بات اسی کے جو آپ کو میں نے نصیحت کی تھی، کامیابی کسے کہتے ہیں، بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور ذہن میں رکھو۔ اس میں بھی ہم لوگ بہت دھوکے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے بچائے، کہ اس کو حق تعالیٰ نے کہا ہی ہے متاع الغرور، دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح کامیابی کا مطلب سمجھنے میں خطا ہوتی ہے، اسی طرح ترقی کا مطلب سمجھنے میں بھی میرے عزیز ہم لوگ بہت سارے دھوکے میں ہیں۔ ہاں، ایک مومن کی ترقی، وہ ہر دن اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کو دیکھے۔ کیا میں گزشتہ کل تک، گزشتہ ہفتے تک، اور گزشتہ گزرے ہوئے مہینے تک تہجد بھی پڑھ رہا تھا، گناہوں سے فلاں سے بھی بچ رہا تھا، دل میں بھی آخرت کی بہت یاد تھی، اور اب کیا حال ہے؟ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب ترقی ہے یا پہلے اس سے اچھی حالت تھی؟ میرے عزیز، ایک مومن کی، ایمان والے کی ترقی یہ ہے کہ وہ ہر دن، آنے والے دن، اپنے ماضی کے دن سے اس کو جوڑ کے دیکھے، اس کا تقابل و تقارب کرے اور ملائے اس کو۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں، سونے کے وقت میں محاسبہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے کیا کیا، کیا چیزیں رہ گئی، کون سی ایسی چوک غلطیاں ہو گئی، تاکہ آئندہ دن ترقی کا ہو۔ یہ ترقی ہے۔ میں نے گزشتہ کل زبان سے فلاں کو بہت کچھ کہہ دیا، توبہ توبہ توبہ، کیسی غلط حرکت میں نے کی۔ ایسا جملہ بھی نکالا جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچی، ایسا جملہ بھی نکالا جس سے فلاں شخص کی سب مجمع میں توہین ہوئی، عزت خاک میں پامال ہوئی۔ مومن کی عزت جانتے ہو؟ آج تو لوگوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، پیٹ پیچھے بیٹھیں گے اور کسی پہ بھی تبصرے شروع کریں گے۔ میرے پیارے، اس کی عزت پامال ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، جن کے سامنے تم اس پر تبصرہ کر رہے ہو۔ اخبارات میں، میسجوں میں، فلاں میں، جس پہ چاہا جو چاہا تبصرے۔ اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مومن کی عزت بیت اللہ کی عظمت و شرافت سے بھی زیادہ مقام ہے ایک مومن کے ایمان کا، ایک ایمان والے کی عزت اور عظمت کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ یہی تو راز ہے کہ اس کو حرام کیا گیا، غیبت حرام کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا صحابہ کے درمیان، جی تمہاری جان، مال، آبرو وغیرہ سب کچھ حرام ہے، جیسے کہ اس محترم شہر میں، جیسے کہ یہ بیت اللہ کی حرمت ہے، اور اس محترم شہر کی حرمت ہے تمہارے دل میں، اور اس محترم مہینے کی حرمت ہے۔ خیر خیر خیر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز، تعلق ہے، محبت ہے، تو جو چیزیں سیکھنے کی ہے وہ سیکھو، جو لینے کی ہے وہ لو، اور ہر دن اپنی ترقی کی فکر کرو۔ اپنی ترقی، مال میں بڑھ گئے، منصب میں بڑھ گئے، مکانوں میں بڑھ گئے، زمین و جائیداد میں بڑھ گئے، پلاٹ لے لیے، تعلقات زیادہ، یہ تو خارجی چیز ہے بھائی، باہر کی چیز ہے، بیرونی چیز ہے۔ سمجھنا میں کیا عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ترقی کہاں ہے؟ تو آپ کے مال کی ترقی ہے، آپ کے مکانوں کی ترقی ہے، آپ کی زمین کی ترقی ہے۔ ہماری ترقی کہاں ہے؟ ہماری ترقی ہے کہ ہمارے اندر کے جو اوصاف تھے، جو کمالات تھے، جو اچھی چیزیں تھی، اس میں ہم بڑھے۔ شوہر نے ایک جملہ بولا اور بس آگ ببولہ ہو کے اس کے سارے حقوق کو لمحوں میں پامال کر دیا۔ سارے حقوق، آگ ببولہ ہو کے اس کے سارے احسانات کو ٹھکرا دیا لمحوں میں۔
حالانکہ میں خواتین کو خاص طور سے کہا کرتا ہوں کہ چلو یہ تو ایک مضمون ہو جائے گا پورا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن، جیسے مجھے یاد ہے ہم علی گڑھ یونیورسٹی میں وقت لگا رہے تھے، وہ بابری مسجد کی شہادت کا وقت تھا، وہ اس وقت تقریباً مہینہ ہمارا اسی میں لگ گیا، اور یہ سارے پروفیسر حضرات بڑے بڑے جو تھے، ڈاکٹر نادر علی صاحب تھے اور ثناء اللہ صاحب، اور اسی طرح سلمان صاحب، اور اسی طرح خالد صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب، یعنی سارے یہ بڑے بڑے ملتے تھے خوب محبت سے، اور اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بھی کچھ بچے، اور خاندان مدنی سے بھی کچھ بچے تھے، کچھ اساتذہ تھے، اس طرح سے ایک اچھی جماعت تھی یعنی وہ۔ تو سنانا یہ ہے آپ کو، مجھے اب تک یاد ہے کہ ڈاکٹر نادر علی خان صاحب میرے بستر کے پاس رات کو جب ہم سونے کا وقت ہوتا بیٹھتے، تو یہ دوسرے حضرات تو کہا بھی کرتے تھے پتہ نہیں ان کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے، وہ ایسی ایسی باتیں، بہت گہرا علم اللہ نے ان کو علم لدنی جسے کہتے ہیں وہ عطا کیا تھا، اور ذہین تھے، غالباً ابھی حیات ہیں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال بیمار تو بہت تھے۔ تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ حضرت شیخ زکریا، یہ سب حضرات حضرت شیخ سے تعلق رکھنے والے تھے، یہ باتیں تبلیغ وغیرہ میں سب بعد میں آئی ہے کہ خانقاہ کچھ نہیں ہے اور مدرسہ اور یہ اور فلاح اور تبلیغ، یہ سب باتیں اس وقت نہیں تھی۔ حضرت شیخ سے اس طرح اصلاح کراتے تھے مولوی سلمان، کیسے کہ آج کاپی حضرت کو دکھائی کہ آج مثلا ہم سے 100 جملے حضرت زائد بولے گئے، ہم نے 24 گھنٹے میں حساب لگایا، ہماری زبان نے ایسے جملے بولے، ایسی زائد باتیں بولی کہ جن کی بالکل ضرورت نہیں تھی، خواہ مخواہ بولے، یا ایسا کوئی جملہ بولا کہ جو ناگوار تھا دوسرے کو اور ہم نے بول دیا، کسی نے ذرا غصہ دلایا، کوئی ناگوار بات کہی اور ہم بالکل قابو سے باہر ہو گئے، نہ معلوم ہم نے کیا کیا کہہ دیا۔ آج کتنے بولے تو اگلے دن کتنے، اس سے اگلے دن کتنے، کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، یہ ہے اسے اصلاح اسے کہتے ہیں، یہ ہے ترقی، اس طرح ترقی ہوتی ہے۔ رات تہجد میں پچھلے ہفتے تو 4 دن تہجد میں اٹھا میں، اور اس ہفتے 5 دن اٹھے ہو، 6 دن یا 2 دن اور 3 دن میں تبدیل ہو گئے، وہ تو ترقی کہاں ہوئی، یہ تو تنزلی ہو گئی۔ جب تک اللہ والوں سے جڑے ہوئے نہیں تھے اور تعلق نہیں تھا اور اصلاحی چیزیں نہیں سنتے تھے اور یہ سب باتیں نہیں تھی، تو ہر وقت رات دن دنیا کا خیال کہ یہاں سے یہ کما لوں، یہاں سے وہ کما لوں، اتنا زیادہ ہو جاوے، اور ادھر سے اتنا لے لوں، اور ادھر سے یہ دنیا کا خیال، عورتوں کو کیا، اس شادی میں جاؤں تو یہ ڈریس پہننا ہے، اور کل جو فلاں جگہ تقریب ہے اس میں یہ نہیں پہنوں گی اور وہ پہن، سب عورتیں کہیں گی اس کے پاس بیچاری کے گھر میں رہ ہی نہیں گیا کچھ، جہاں دیکھو اس کو یہی ایک ڈریس پہنے ہوئے ہوتی ہے، تو کیا مطلب، یعنی یہ جو خیال ہے یہ ڈریس اور لباس کا، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ تم نے انسانوں کے لیے پہنا، عورتوں اور دوسروں کو دکھانے اور ان کی نگاہ میں بڑا بننے اور عزت پانے کے لیے پہنا تم نے، یہ تو یہ مطلب ہوا، یہ تو حرام ہے۔ جو اس طرح کا لباس پہنے، حدیث شریف میں آیا ہے البسہ اللہ لباس مذلۃ یوم القیامہ، یعنی لباس میں یہ خیال ہوا، یہ شادیوں میں کیا ہے سارا، یہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا اسلامی شادی میں کہ ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کو بار بار جوڑے بنا کے نہ دو، کہ بھئی بار بار جاتے ہیں تو ہر مرتبہ نیا جوڑا، ہر مرتبہ نیا جوڑا چاہیے پہننے کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت فرمائی ان اردت اللحوق بی، آخرت میں اگر میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو خاص اہم باتیں جو بیان فرمائی ہے وہ ایک تو یہ ہے اتنا سا توشہ اپنے پاس رکھنا جتنا مسافر سوار رکھتا ہے، ہمارے تو گھر آج ایسے بھرے ہوئے کہ ٹرک کے ٹرک بھر جائیں گے اگر گھر سے منتقل ہو، یہ صحابہ و صحابیات کی زندگی نہیں تھی۔ اور مساکین سے محبت رکھنا، اور ایک خاص بات کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک اس پہ پیوند نہ لگا لو۔ ہم لوگوں کے علاقوں میں یہ سب، مغربی ملکوں میں، اب ہمارے ان علاقوں میں اور خلیجی ملکوں میں رہنے والی خواتین کا حال کیا ہے کہ کبڈ کی کبڈ ان کی بھری ہوئی ہوگی، اور نیا کہیں سے کوئی نیٹ پہ دیکھ لیا، کوئی آج کل تو آن لائن، کیا یہ تو ایک فتنہ بن گیا ہے بھائی، فتنہ بن گیا، کیا بتائیں، روزانہ سچی بات یہ ہے کہ حدیث شریف اٹھا کے دیکھو کہ فتنے گھروں میں اس طرح سے آئیں گے جیسے چھت پھاڑ کر کے بارشیں، جیسے کہ بارشوں کے قطرے گر رہے ہوں، بالکل آج یہ حال ہے۔
در و دیوار توڑ کے پھان کے چھتوں کو، اور اسے فتنے وہ بیٹھی ہے اب اگر اس کے شوہر کی اچھی تنخواہ ہے کہ میں نے یہ آرڈر کر دیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں، اور اگر ذرا سا وہ کہہ دے کہ تو منہ بنا کہ ایسا کہ نہ معلوم کہ دن تک ناراض، اور جیسے کہ 10 سال 20 سال اس کو ساتھ رہتے ہوئے جیسے اس نے کوئی حق ادا کیا ہی نہیں، اس کو کبھی کچھ دیا ہی نہیں اس کو پہننے کے لیے، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ یہ تو ترقی نہیں ہے بھائی۔ دل میں ہر وقت دنیا کے خیالات، چیزوں کے خیالات، میرے کچن کا سامان ایسا ہو، میرے پردے ایسے ہو، میرے کپڑے ایسے ہو، فلاں کا نکاح ہوگا تو یہ پہننا، اور اس میں یہ پہننا، اور یہ پہنانا، اور یہ اس قسم کی چادریں اور اس قسم کے وہ، اور برتن فلاں یہ اور گاڑی ایسی کہ جائے روڈ پر تو سب نظر آئے محلے والوں کو کہ ہاں واقعی شان کی گاڑی ہے، ہمیں اتنا، یہ سب چیزیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ تو ترقی کا معنی سمجھو، میں تو مثبت پہلو سے زیادہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز، کہ میرے بھائی یاد رکھنا، ہر آنے والا دن ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے، موت سے قریب کر رہا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی اور آثار دکھنے لگیں گے، اب تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، ساری خارجی چیزیں یہاں ہیں، یاد رکھنا۔ اس لیے روزانہ دیکھا کرو میں کتنی ترقی کر رہا ہوں، کتنے آگے بڑھ رہا ہوں، کہیں میں نمازیں کل تک خشوع و خضوع کے ساتھ تھی کتنی، سجدوں میں، رکوع سجدوں میں کتنا خیال تھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ کا۔ نماز اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایسا مجموعہ ہے ایک مومن کی ادائے بندگی کا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا بیان اس میں ہے، اللہ کی پاکی کا بیان اس میں ہے، بندے کی عاجزی انتہائی درجے کی اس میں ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ دعا کا مضمون اس میں ہے، اور درود شریف کا مضمون اس میں ہے، اور حمد کا مضمون اس میں ہے، اور حمد و صلات دونوں کا مضمون اس میں ہے جی، اور مطلب یعنی ایسا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرب کا ایسا اونچا مقام اس میں ملتا ہے، بالخصوص نماز میں پڑھنے کی الگ ہی فضیلت ہے۔ ویسے پڑھنے کی قرآن فضیلت، نماز میں پڑھنے کی الگ ہی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، عظمت، علو شان، پاکی جی اور حمد، یعنی ایسے مضامین ہیں کہ نماز جب آدمی پڑھے تو اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، بڑائی سے، کبریائی سے اور تجلیات الہیہ ربانیہ سے اس کا قلب معمور ہو جائے، بھر جائے، لبریز ہو جائے۔ میرے عزیز، یہ چیزیں فکر کر کے حاصل کرنے کی ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ پچھلا سال بھی میرا رمضان گزرا، لیکن اس سال تو ایسا گزرا الحمدللہ، پچھلا جمعہ اور پچھلا ہفتہ ایسا گزرا، لیکن اس ہفتے تو میں بالکل ایسا رہا، اور اس بار تو اب تو حالت یہ ہو گئی کہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے بس ہر لمحہ یہی فکر ہوتی ہے کہ زبان میری کوئی لغو جملہ تو نہیں بولی، زبان سے میری کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کان سے میں نے کہیں سے کوئی ایسی باتیں تو نہیں سن لی، نظر میری کہیں ادھر ادھر تو نہیں پڑ گئی، اور بالکل حفاظت کے ساتھ چل رہا ہوں، اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ وہ جو دنیا کے خیالات اور پیسوں کے اور کاروبار کے دل پہ چھائے رہتے تھے کہ جیسے ہی فری وقت ملا، خالی وقت ملا، اب صحت بھی ہے اور خالی وقت بھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ان دو چیزوں میں سب سے زیادہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا اور خسارے میں، الصحت والفراغ، صحت بدن بھی ہے اور خالی وقت بھی ہے، اب نیٹ پہ بیٹھ گیا، کمپیوٹر پہ آ کے بیٹھ کے، اور دنیا کے ادھر ہے بھائی، دنیا کی الا بلا سے ہم کو مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ عز و جل نے کھانے پینے کے لیے بقدر ضرورت دیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں آج تو اتنی دولت کی فراوانی ہے کہ آدمی ایک لمبی مدت تک اس سے کھاتا رہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے پاس ملینوں اور بلینوں ہے وہ بھی اسی طرح لگے ہیں، کیونکہ یہ جو حرص ہے نا دل کی، ایک انتہائی خطرناک مرض جس کا اچھوں کو احساس نہیں ہوتا، اچھوں کو احساس نہیں ہوتا، اور سمجھتا میں تو کسب مال کر رہا ہوں، کسب مال بھی تو عبادت ہے۔ ارے میرے پیارے، کسب مال عبادت ہے، لیکن تیرے دل کو جس طرح سے یہ گھن لگ گیا، یہ مرض لگ گیا، یہ سوچ لگ گئی، یہ ہر وقت یہ فکر لگ گئی، یہ پلان بنانا، وہ پلان بنانا، ادھر سے مال، ادھر سے مال، ادھر سے مال، اس کی شریعت میں کہاں اصل ہے؟ یہ شریعت میں کہاں مطلوب ہے؟ یہ تو دل کا رذیلہ ہے، اسے تو حرص کہتے ہیں، حرص مال کہتے ہیں۔ یہ تو میرے عزیز اس کا تو کوئی منتہا نہیں ہے، اس کا پیٹ قبر جا کے بھرتی ہے۔ ہاں یہی ہے وہ جو مضمون حدیث میں آیا ہے، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ اس لیے
ہاں اپنی ترقی کی ہم کو فکر ہونی چاہیے، اپنے ایمان میں ترقی ہو، اعمال میں ترقی ہو میرے پیارے، اللہ کے قرب میں ترقی ہو، اللہ کے تعلق میں ترقی ہو، ایمانی کیفیات میں ترقی ہو، یعنی ہوتے 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 ایسے سجدے ہونے لگے، اور ہوتے ہوتے ایسی صبح شام تک کی زندگی میں نے دیکھی حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ایام گزرے ہیں، حضرت ہردوئی کے یہاں دیکھا، حضرت والا کے یہاں دیکھا، کوئی بات ہی نہیں، کوئی مضمون ہی نہیں سوائے اللہ کی محبت کی ایک باتیں، عظمت کی باتیں، اور اللہ کے قرب کی باتیں، اور یہ بندگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی چیزیں ہیں، یعنی خلوتیں ہوں، جلوتیں ہوں، اسی سے معمور، اسے ترقی کہتے ہیں۔ یہ ہے ترقی کا مفہوم، دھوکے میں نہ آنا۔ آپ کو میں نے یہ نصیحت کی درخواست پر وہ کامیابی کی بات سمجھائی تھی، بس دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ کامیابی کے ساتھ ترقی کا مطلب بھی بتا دوں۔ بہت غلطی پر ہے اس میں بہت سارے لوگ، کسی کا مال زیادہ ہو گیا، کسی کی چیزیں سامان زیادہ ہو گئے، گاڑیاں اچھی اچھی آوک ہے، ترقی کر لی۔ ارے بھائی اس نے کہاں ترقی کر لی؟ یہ تو خارجی چیزوں میں ترقی ہے، اس کے مال میں ترقی ہوئی، اس کی چیزوں میں ترقی ہوئی۔ اس کی ترقی تو یہ تھی کہ صفات اندر میں پیدا ہو جاتی۔ کل تک تو میرا حال یہ تھا حضرت، کل تک حال یہ تھا کہ اگر ذرا کسی نے ناگوار بات کہہ دی تو میں تو غصے میں بالکل ایسا لال ہو جاتا تھا اور آپے سے باہر ہو کے تیڑ پھیڑ کر دیتا تھا۔ بس اب اتنا سوچ لیتا ہوں، اگر یہ بات اس کی درست ہے تو مجھے غور کرنا چاہیے اپنے اندر، اور مجھے نکالنی چاہیے اپنے اندر سے، کیونکہ ورنہ مجھے نقصان ہوگا مرنے کے بعد۔ اور بھائی اگر یہ جو بات اس نے کہی میرے اندر نہیں ہے تو اس کے کہنے سے تو کوئی فرق پڑا نہیں۔ اگر میرے اندر نہیں ہے تو ایسا تو نہیں کہ اس کے کہنے سے میرے اندر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر سچ اور حقیقت ہی کو تو دیکھیں گے۔ تو اگر میرے اندر یہ بات نہیں ہے، مثال دیتا ہوں، مثلا شوہر و بیوی کی مثال لے لیجیے، آج کل بڑے جھگڑے ہیں، اور بالخصوص یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ڈومیسٹک وائلنس غیروں میں بھی اتنا بڑھ گیا ہے جس کی حد نہیں ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن کا جو سربراہ ہے اسے اعلان کرنا پڑا باقاعدہ چند مہینوں پہلے کہ اے لوگوں بہت زیادہ بڑھ گیا وائلنس، یہ بہت زیادہ لڑائیاں بڑھ گئی۔ کیوں؟ پہلے صبح کو وہ آفس میں گیا، وہ آفس میں گئی، اب وہاں اپنا ادھر وہ گپے شپے کر رہے ہیں غیر محرموں سے، ادھر وہ کر رہے ہیں، اور شام کو آئے تو ایک زندگی کی ایسی روٹین تھی، اب وہ ساری چیزیں کھلتی ہے، جب بیٹھے ہیں سارے تو ایک دوسرے سے کھلتی ہے باتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق المصدوق پیغمبر، جی بے نظیر و بے مثال تعلیمات جن کی ہم کو ملی، کوئی آوے اور ان کی تعلیمات جو اس سلسلے میں ہیں شوہر و بیوی کے معاملات میں، اور آ کے مطالعہ کرے اور پڑھے اور اس کے بعد دیکھے، جی اگر ان تعلیمات پر کسی کا عمل ہو تو کہاں سے اختلاف اور یہ سب ہو سکتا ہے۔ میں تو اس جملے کو کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اس پر تقریر اور بولنا شروع کر دوں تو گھنٹوں ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو تعلیمات ہیں، بھلا جب نظر دوسری عورت سے بچائے گا اور یہ دوسرے غیر محرم سے بچائے گی تو ساری محبتوں کا مرکز سب اپنا شوہر اور اپنا ہی تو وہ رہے گا۔ بہرحال تو کیا سمجھایا میں نے، اس کو ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوب ترقی دے، یعنی ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں، صفات میں۔ جی جی جی، بس یہی ہمیشہ سوچا کرو ہر آنے والے دن میں۔ اور اس کی صورت کیا ہے کہ رات کو بیٹھ کے سوچو آج کیا کیا ہوا مجھ سے۔ میں صبح اٹھا تھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر میں نے اشراق کی نماز پڑھی، پھر میں کہیں میں لگ گیا کن چیزوں میں، دنیا کے اس میں ایسا مگن ہوا کہ ظہر بھی نہیں پڑھی، یا پڑھی تو بس ایسے بے خیالی میں کہ اس کا خیال اس کا خیال، ادھر کاروبار کا، ادھر اس کا آرڈر دینا، ادھر اس سے آرڈر لینا، اور بس یہی سب دل دماغ میں چھایا رہا۔ فلاں جگہ نکاح ہے، فلاں جگہ شادی، اس میں شرکت کرنی، یہ والا ڈریس نہیں، وہ والا ڈریس، میں نے فلاں بازار میں مارکیٹ میں یہ کپڑا دیکھا تھا، وہاں سے خرید کے لانا ہے، وہاں سلوانا ہے، اور اپنے شوہر سے یہ کرانا ہے اور اس کو یوں کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے ایسے یہ سارے یہ خیالات ابھی تک ہیں یا نکلے؟ اور نکلے تو کتنے نکلے؟ تہجد کل تک نہیں پڑھی، اب پڑھنے لگ گیا میں، اور لگ گیا تو کتنا مجھے خشوع و خضوع ہے، نمازوں میں کتنی تبدیلی آئی اچھائی کی طرف، کتنا زیادہ میں اطمینان اور یکسوئی سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیز غور کیا کرو کہ میرے قلب میں، دل میں مسجد کی طرف لپکنے کا، جانے کا کتنا شوق پیدا ہوا۔
اذان ہوتی ہے تو میں ایک بوجھ سمجھتا ہوں کہ اے بھائی اچھی گرم نرم مجلس تھی، گھر میں بیٹھے تھے، مزے آ رہے تھے، آؤ ہو گئی اذان، چلو ایک بوجھ سا ہے اتار کے آئے، توبہ توبہ توبہ۔ ایسے خیالات تو نہیں ہیں۔ شوق، رغبت، دلچسپی، لگاؤ، تعلق، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، آ گیا اللہ کے دربار میں جانے کا وقت، اور ایک دن تو ہمیشہ کے لیے جانا ہے، چلو بھائی چلو، خوشی خوشی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ اطمینان سے وضو کی اور اذان ہوتے ہی تیاری شروع۔ یہ جو لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اب اس کا وقت ہوا اقامت کا، ان کی اکثر رکعتیں چھوٹتی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جسے پابندی کرنی ہو تکبیر اولیٰ پر، جس کی خود بہت بڑی فضیلت ہے، تو اسے چاہیے کہ بس جہاں 15 منٹ بعد اذان ہے، اور ہونی بھی چاہیے 15 منٹ کے بعد ہی نماز ہونی چاہیے، آدھے گھنٹے کے بعد ہند و پاک کے بہت سی جگہوں میں ہے یہ اذان گویا بے مطلب ہو جاتی ہے۔ مفتی سعید صاحب پانپوری فرمایا کرتے تھے اس بات کو۔ تو بہرحال کہنا کیا ہے کہ اذان ہوتے ہی تیار، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بس سمجھ لو کہ اے بھائی چلو۔ وضو وغیرہ اصل میں تو وضو تو رکھنا ہی چاہیے، مومن کو پاک رہنا ہی چاہیے، کوشش یہی کرے جی۔ باوضو رہنے کے خود بڑے فضائل ہیں، اور اکابر کا تمام کی ایک عادت رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خاص وصف تھا، لیکن اسی حساب سے پھر آدمی کھائے، اور وہ تو ایک الگ مضمون ہے۔ مگر بہرحال یہ بھی اسی میں آئے گا کہ کتنی ترقی ہوئی۔ پہلے تو اناف شناف زندگی تھی کہ استنجا کیا، ٹوائلٹ سے گئے، فارغ ہوئے، ٹھیک ہے استنجا کر لیا، طہارت کر لی، لیکن یہ کہ وضو نہیں ہے، باوضو نہیں رہتے، پاک نہیں رہتے، صاف تو رہتے ہیں، لیکن اب 24 گھنٹے پاکی کا اہتمام ہے، زبان پہ تسبیحات جاری رہتی ہیں، ذکر اللہ جاری رہتا ہے، اور قلب میں بھی دنیا کا خیال نہیں چھایا رہتا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ رہتی ہے، دھیان رہتا ہے، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ آخرت پہلے یہ تھا کہ موت کا خیال آوے تو بہت ڈر لگتا تھا، اور یہ ہوتا تھا ارے بھائی، لیکن اب تو ایک شوق سا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملوں گا، اپنے خالق و مالک سے ملوں گا، میں اپنے محبوب سے ملوں گا، جس سے میں روزانہ سجدوں میں اور نمازوں میں کتنی مرتبہ ملاقات کرتا ہوں، بس پردہ ہٹا اور میں اپنے اس اللہ کے پاس پہنچا جس کی ایک حصے سو رحمتوں میں سے ایک حصہ دنیا میں ہے، اور 99 آخرت کے لیے مومنین کے لیے جمع ہے، اس اپنے پیارے اللہ سے ملوں گا۔ اس لیے بھائی گھبرانا کہیں کا، ٹھیک ہے جدائیگی کا کچھ غم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے، دوستوں سے جدائیگی، لیکن وہ اتنا قریب ہے ہم سے، وہ اتنا رفیق اور اتنا اعلیٰ کہنا چاہیے قریب تر ہے ہم سے، اور محبوب ہے سب سے زیادہ، کہ اس سے ملنے میں کہ تو قلب کی حالت کو چیک کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ الحمدللہ اب وہ جو ایک وحشت تھی اور یہ تھا بالکل دل سے وہ ہٹ گئی، اور اب تو مجھے آخرت کی اور موت کی یاد ایسے رہنے لگی کہ الحمدللہ دنیا کے کام کرتا ہوں، سارے سب کے حقوق ادا کرتا ہوں، لیکن دل یہاں لگا نہیں رہتا، دل وہیں لگا رہتا ہے، اور ذرا کہیں کوئی چوک ہو گئی یا کسی کو ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، فوراً خیال آتا ہے اور فوراً رجوع۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ڈانٹ دیا کسی کو، آیا تھا کوئی عام آدمی بیچارہ، اب ڈانٹتے ہی اللہ والے ہوتے ہیں بھائی، ان کی شان ایسی ہوتی ہے، کہاں ہم سمجھ پاتے ہیں ان کو۔ حضرت کو خیال پیدا ہوا، ارے بھائی یہ تو نہ میرا مرید تھا، نہ میرا کوئی شاگرد تھا، یہ کیا کیا میں نے، نہ اولاد ہے نہ کوئی ہے عوام، اور بس خیال ایسا غالب ہوا دل پر، ہائے اگر قیامت میں اس نے مجھے پکڑا کیا ہوگا۔ حضرت والا بیان فرماتے تھے نکل پڑے ایسے، اور راستے کا بھی پتہ نہیں کدھر کو ہے کہاں ہے، اور اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر سے ادھر تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے۔ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے آج تجھے ڈانٹ دیا، حالانکہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا بہت کہ حضرت نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وغیرہ۔ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں کہ 2 کشتیاں ہیں جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی کے ساتھ جوڑ دو۔ حضرت والا فرماتے تھے، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت بیان کرتے تھے، حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری کے حکیم اختر، جب میری کشتی کو حضرت علی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑوایا تو وہ جو ٹک کی آواز ہوئی، وہ آواز اب تک میرے کانوں میں ہے، دل و دماغ میں ہے اب تک۔ اللہ والوں کی بڑی عجیب شان ہوتی ہے، ہم تو جس کو چاہا ڈانٹا ڈپٹا، جو جی میں آیا کہا، شوہر کو تسلط حاصل ہے، بیوی پہ ظلم اٹھا رکھا ہے، وہ بیچاری کچھ 1-2 جملہ بولے تو بس ڈانٹ ڈپٹ کے ایک طرف۔ اور آج کل کے بالخصوص یہ جو گھروں میں نظام ہو گیا ہے، خاص طور پر
یعنی اماں بھی وہاں، ابا بھی وہاں، اور بھائی بھی وہاں، اور بھائیوں کی بیویاں بھی یہاں، یہ سارا تباہ کن ہے۔ خیر یہ ایک موضوع ہے، دوسرا بتاؤں گا۔ تو ذہن میں آیا ترقی کا مفہوم، میرے عزیز میری ان باتوں کو سن کے ایسے ہی ادھر ادھر اڑا نہ دینا، ہاں اڑا نہ دینا، چیک کرتے رہنا اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ اسی طرح تدریجاً تدریجاً ہوتے ہوتے جب ہم روز چیک کریں گے، دیکھیں گے کتنے جملے میں کتنی زبان چر چلائی میں نے۔ یہ جو مرض ہے مجھے زبان بہت چلانے کا اور بدھا دھن بولنے کا، سوچے سمجھے بغیر، ضرورت ہے بولنے کی یا نہیں ہے، پہلے یہ طے کرو۔ اگر نہیں ہے تو کیوں بولے ہم؟ ضرورت ہے تو دیکھو، دین کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، دیکھو یہ سب چیزیں دیکھو۔ غصے میں کتنا میں بے قابو ہوتا ہوں، کتنی جلدی مجھے غصہ آ کے اور میں جو چاہوں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں یہ ساری چیزیں اب اگر اس میں بڑھ رہے ہیں اور ترقی ہو رہی، یہ ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں، صفات کے اندر خوبیوں میں اللہ خوب ترقی دے، خوب ترقی دے، یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے جب اٹھیں تو جو اولیاء صدیقین کو اللہ نے صفات دی ہے اور جیسی باکمال حیات انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرما دے، اور اسی پر کمال ایمان، کمال تقوی و للہیت و کمال اخلاص، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ بس یہ خیال آیا تھا کہ کامیابی اور ترقی دونوں قریب قریب، تو لاؤ آپ کو یہ ایک بات سمجھائی ہے تو یہ بھی سمجھا دوں۔ اور دراصل یہ وہ چیز ہے جس کی دھن دھیان میں ہم خود رہتے ہیں بھائی۔ روزانہ خیال ہوتا ہے کہ آج کچھ ترقی ہوئی یا پچھلے سے بھی حالت گر گئی۔ بہت سے ایسے ہیں کہ پچھلے سے بھی حالت گرتی رہتی ہے، وہ گرتی جب ہے جب نظر کا گناہ کر لیا، کزنوں کو دیکھ لیا، اور ٹی وی میں اور نیٹ میں گندی چیزوں کو دیکھ لیا، یا گرتی جب ہے جب زبان سے کوئی ایسے جملے نکالے جو اللہ کو بہت ناپسند تھے، وہ گرا دیا گیا مقام۔ زبان اور آنکھ خاص ذہن میں رکھنا، ہاں، اور جب یہ محفوظ ہوتی ہے تو دل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ زبان اور آنکھ کی خاص تاکید کر رہا ہوں آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی دونوں، یعنی گناہوں سے بھی بچانا اور ان کو صحیح اس پر بھی لگانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔